نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کافروں کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جن دیتی اور آخری مرتبہ یعنی 5ویں مرتبہ جب وہ بچہ جنتی اور وہ نر ہوتا تو پھر اس اونٹنی کے کان کو وہ چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے اور نہ اس کو ذبح کرتے، نہ پانی اور چارے پر سے اس کو ہنکاتے، یعنی اس پر پانی کا بھی کام نہیں لیتے اور چارے کا بھی کام نہیں لیتے۔ اس کو کہتے تھے بحیرہ۔ اسی کا ذکر قرآن میں اس آیت میں ہوا۔ اب آئیے بحیرہ کے بعد سائبہ کیا ہوتی ہے، یہ کون سی؟ تو سنیے کہ جب ان کو کوئی سفر درپیش ہوتا یا پھر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو یہ نظر مانتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا میں اس بیماری سے تندرست ہو جاؤں تو پھر میری جو اونٹنی ہے وہ سائبہ ہے، اس کا انہوں نے نام سائبہ رکھا ہوا تھا۔ تیسرا، پھر اس اونٹنی سے، یہ سائبہ والی اونٹنی سے بھی یہ نفع نہیں اٹھا سکتے تھے اور اس کو حرام جانتے تھے، جیسے بحیرہ سے بھی یہ کچھ بھی نفع نہیں اٹھاتے تھے اور سائبہ سے بھی، یعنی ان دونوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ تیسرا، پھر کیا ہوتا، ایک تھی بکری کہ جب وہ 7 مرتبہ بچے جن دیتی، اگر 7واں بچہ نر پیدا ہوتا تو ان کے جو مرد ہوتے وہ کھاتے، اگر مادہ بکری ہوتی تو پھر اس کو کیا کرتے، ان بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور ایسے ہی اگر ڈبل پیدا ہوتے یعنی جڑوا پیدا ہوتے، نر بھی پیدا ہوتا مادہ بھی ایک ساتھ پیدا ہوتے، تو اب اس کو کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئے، تو یہ کہتے اپنے بھائی سے مل گئے، تو اس کو انہوں نے نام رکھا تھا وسیلہ۔ واؤ صاد سے، ایک سین سے وسیلہ جو ہم برزگان دین کا وہ الگ ہے، یہ ہے صاد سے وسیلہ، تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب آئیے چوتھی چیز جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہ جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ کسی اونٹنی کو وہ گابن کروا دیتے، یعنی نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی کو گابن کروا لیا جاتا تو اب اس کو چھوڑ دیتے، یعنی 10 مرتبہ جس سے اس کے نر سے 10 اونٹنیاں گابن ہو گئیں یعنی وہ پیٹ سے ہو گئیں، تو اب اس کو وہ چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے، نہ اس کو چارے پانی سے روکتے۔ اس کو یہ کہتے تھے الحامی۔ الحامی یعنی جس کو قرآن نے حام کہا۔ اب ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، چاروں کے بارے میں آپ نے سن لیا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں ان کو مقرر کیا۔ اب آئیے بخاری شریف میں اسی آیت کے ضمن میں کیا آتا ہے، بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے کہ جس کا دودھ یہ بتوں کے لیے روکتے تھے اور کوئی اس جانور کا دودھ نہیں نکال سکتا تھا کہ یہ بتوں کے لیے اس کو دودھ نکالتے تھے۔ اب جب نکالتے ہوں گے تو خود عقل سے کہ ان دودھ کو وہ ضائع کرتے تھے کہ کوئی بھی اس دودھ کو بھی استعمال نہ کر سکے، یعنی ان پتھروں کے بت کے آگے جا کر یہ دودھ رکھ دیا کرتے تھے۔ اب اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اور سائبہ وہ ہے کہ جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ یہ رسم زمانہ جاہلیت سے ابتدائے عہد اسلام تک یہ چلی آ رہی تھی۔ اس آیت میں اللہ نے ان کو باطل کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ کافر، یہ جو جتنے کافر ہیں یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، اس کی طرف نسبت یہ غلط کرتے ہیں۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں کہ ان کو کس نے سکھایا، تو کہا ان کے سرداروں نے انہیں سکھایا، اور ان سرداروں کے کہنے پر ان چیزوں کو یہ حرام سمجھتے ہیں اور اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ جو چیز اللہ
اور اس کے رسول نے حرام نہیں کی تو اس کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ اسی آیت سے علماء نے ہم سب کو بھی ایک اصول دے دیا کہ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ کسی جانور کو اس کی زندگی میں کوئی نام رکھ دیا جائے، جیسے انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے تھے نہیں رکھے ہوئے تھے، تو یہ حرام جانوروں کے نام اگر رکھ دیے جائیں تو یہ حرام نہیں ہوتے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کیا ہو، ہاں اگر ذبح کے وقت ان کا نام بھی لیا جائے، جیسے یہ لیتے بھی تھے، یہ کافر ذبح بھی کرتے تھے تو انہی بتوں کے نام بھی لیتے تھے، تو لیکن یہاں پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو آج بھی معاشرے میں اگر کسی جانور کی طرف کوئی نسبت اللہ کے ولی کی، صحابی کی، اہل بیت میں سے اگر کسی جانور پر حضور کی نسبت کر دی جائے تو اگر کوئی اسے حرام کہتا ہے تو یہ طریقہ یہ مشرکوں کا تھا اور یہ سراسر جہالت ہے۔ تو آج کے لوگ بھی ایسے ہوں تو وہ جہالت کرتے ہیں، تو یہ اس آیت سے بالکل اگر کسی کو سمجھنا چاہے تو بالکل آپ کو نظر و نیاز بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ صرف خود سے حرام کوئی کر دے تو وہ حرام نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کو پیش کرنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا یہ کیسے لوگ تھے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ اس آیت میں مشرکوں سے جب کہا جاتا کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو تو وہ کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ اس پر انہیں فرمایا تو باپ دادا کی اتباع جب درست ہوگی کہ جب وہ علم رکھتے ہوں اور وہ سیدھی راہ پر ہوں۔ اس پر علماء نے ہمیں یہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کی ناجائز رسمیں جو ہوتی ہیں خوشی اور غمی کے موقع پر، آج بھی ہمارے معاشرے میں خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، تو پیچھے سے جو غلط رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں اس میں ان کا رد کر دیا اور فرمایا جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ عرصہ دراز سے یہ رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، تو ان کو روکا گیا کہ تمہارے باپ دادا اگر جو رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا اور سیدھے راستے پر ہیں تو صحیح ہے، تم ان کی پیروی کر سکتے ہو، ورنہ اگر تمہارے باپ دادا تھے ہی جاہل، انہوں نے کچھ دین ہی نہ سیکھا تھا اور ایک ناجائز رسمیں جو چلتی ہوئی آ رہی ہیں تمہارے باپ دادا بھی ایسے چلتے ہوئے آئے تو قرآن منع کرتا ہے۔ لیکن اس آیت کو بھی لوگ غلط فٹ کرتے ہیں اور اگر ان کو کہ تمہارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو تم بھی یہ کرتے ہو، تو یہ فرقے بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو غلط پیمانے میں لے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر یہ تھا کہ وہ کافروں کے جتنے غلط طریقے تھے ان کو اللہ نے روک کر کہا کہ تمہارے باپ دادا اس کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جو فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پس منظر کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کا کچھ پیش کر کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نیک بندوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اتنی زبردست بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھو کہ جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، یعنی تمہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، تو جہاں سیکھنے کو نہ ملے وہاں ایسی مجلسوں میں سے بھی بچنا چاہیے انسان کو۔ تیسری بات فرمایا کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کر تمہیں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو ایسی مجلسوں میں جایا کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے اور یہ بڑا زبردست ارشاد ہے اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم
ہدایت پر ہو تو گمراہ کرنے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اللہ ہی کی طرف سے تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ جو کافر تھے تو وہ اسلام سے کیوں محروم ہیں، یہ افسوس ہوا کرتا تھا، انہیں رنج ہوتا تھا۔ کفار وہ تو کیوں تھے، ان کے دلوں میں بغض تھا، عناد تھا، اور وہ اس وجہ سے وہ دولت اسلام سے محروم رہے۔ اس آیت میں اللہ نے ان سب کو تسلی دے کر فرمایا کہ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ ہو چکے اور تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ یہاں پر ہمیں بھی بہت بڑا پیغام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی گئی، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی بندہ خبرگیری کرے اور نیکیوں کی رغبت دلائے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، یہ اس آیت میں سکھایا گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی جو اللہ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرو، یعنی عقیدے کا علم سیکھو۔ اگر تمہارے عقیدے صحیح نہیں، اس کا صحیح علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے عقائد کو درست کرو۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال کی فکر کرو کہ اس میں کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی، یا میرے یہ نیک اعمال کہیں کسی گناہ کی وجہ سے برباد نہ ہو جائیں، تو اس اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، فرمایا کہ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہٰذا جس کو اللہ نے جتنی قدرت دی ہے تو جس کو جو کچھ آتا ہو وہ اس کی تبلیغ کیا کرے، اور فرمایا کہ جو تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر ہی نہیں ہے، یعنی جس کا کام وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ میں کسی کو امر بالمعروف یعنی کسی کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ سب سے پہلے بندہ اپنے گھر والوں کو اگر برائی کریں ان کو روکے، وہ رکے نہ رکے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو روکنے کا ثواب ملے گا، آپ کو نیکی کا دعوت دینے کا ثواب ملے گا، آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اس پر آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر میں 3 حدیث مبارکہ اتنی زبردست ہیں کہ جو ہماری تربیت کے لیے، اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ 3 حدیث مبارکہ یہ یاد رکھیے گا، بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک تو اسی آیت کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی حدیث پاک جو ہے وہ ترمذی شریف کی ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ کتنی بڑا پیغام ہے کہ اگر کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے تو ہمیں روکنا چاہیے، اگر زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس ظالم کو برا کریں، ورنہ اللہ سب کو مبتلا کر دے گا۔ دوسری حدیث پاک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علیکم انفسکم کو پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر شریر لوگ حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ کام چھوڑ دیا گیا تو اب لوگ برائی جو کیسے ہمارے اوپر لوگ مسلط ہو گئے کہ وہ کس طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، ہر لحاظ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی آج وہ تربیت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، آج ایک ماں اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، آج ایک شوہر اپنی بیوی کو صحیح تربیت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ساری وجہیں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حدیث پاک احیاء العلوم میں ہے،
ہیں، اور اس میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھیں گے، یعنی تمہارے بڑے اگر داڑھی والے سفید بھی ہو جائیں یہ حکمران ان کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ فرمایا تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تم مدد مانگو گے تمہیں مدد بھی نہ ملے گی۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کتنا بڑا فریضہ ہے، ہم سب کو اللہ رب العالمین اس فریضے کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا صحیح نور اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زمانہ جاہلیت کی مولا کریم ساری رسموں سے جو ہمارے خاندان میں بھی ہوں رب کریم اس کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن و حدیث کا نور عطا کر دے۔ ساری زندگی رب کریم قرآن و حدیث سیکھتے سکھاتے ہمیں اسی کے ساتھ مولا کریم صحیح سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں مولا کریم اس کے مطابق گزارتے ہوئے ہمیں زندگی میں عافیت خیر کے ساتھ زندگی گزارنے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کی معرفت عطا کر دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمیں غور و فکر کی دولت دے دے۔ اے رب کریم اس قرآن پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ